غلامی سے بادشاہت تک کا سفر حاصل کرنے والا مسلمان ترک باشندہ کون تھا؟ ناظرین، میں ہوں عبدالویز اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس ٹوڈے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سلطان قطب الدین ایبک کی۔ سلطان قطب الدین ایبک 1150 میں ترکستان کے غریب گھر میں پیدا ہونے والا قطب کے گھرانے کا ایک غلاموں پر مشتمل ایبک نامی قبیلے سے اور دور جہالت تھا، ابھی لڑکپن میں ہی تھا، والدین نے اسے خود سے جدا کر کے فخر الدین عزیزی کوفی کے ہاتھوں بیچ دی۔ جہالت کا دور تھا، تب بچوں کو کم سنی میں ہی بیچ کر لوگ اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے، اور وہ بچہ تاحیات اس بندے کا جس میں خریدا ہوتا تھا اس کو غلام رہتا تھا، اور جب تک وہ خود اسے آزاد نہ کرے یا کسی اور کے آگے سیر نہ کرے یہ معاملہ نہیں ختم ہوتا۔ اسی پہ بات کرتے کہ قاضی تاجر اور ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ایک نے خرید لی ہے۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے سے اس کا نام پوچھا۔ کمسن غلام نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر نام بتا دیا تو یہ میرے نام بتانے کی توہین ہوگی۔ تو میں نے جب قاضی صاحب جو کہ ابو حنیفہ کے خاندان سے تھے، جب انہوں نے نام پوچھا قطب الدین ایبک سے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو قطب الدین ایبک بہت کم سن عمر کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا نام بتاتا ہوں تو میرا نام بتانے کی توہین ہوگی، میرے نام کی توہین ہوگی، اس لیے میں آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ تمہارے ساتھ نے یہ کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اب نام سے چاہو مجھے بلا لو، وہی میرا نام ہوگا۔ تو قاضی صاحب کو کی یہ بات اچھی لگی، اور عزت نفس کا جو اس نے اتنا خیال رکھا اچھا لگا، تو آپ نے اسے نہ صرف غلام بنایا بلکہ اسے غلامی کے تمام کام چھڑوا کر اسے تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی، اور جب تعلیم و تربیت کی طرف یہ گامزن ہوا تو اس نے بہت جلد گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی اور نیزہ بازی سیکھی، جسے دیکھ کر قاضی صاحب بہت خوش ہوئے۔ اور قاضی صاحب کو لگا کہ اب اس کے اندر جو صلاحیت ہے، جو ایک جنون ہے، اب اس سے چاہیے یہ کسی اچھے مشن پہ کام آئے، کسی اچھی جگہ پہ کام آئے۔ تو قاضی صاحب نے اسے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا، تو سلطان شہاب الدین نے کافی اچھی رقم دے کر اسے خرید لی، اور جب خرید لیا تو قطب الدین ایبک کی بہادری اور محنت کو دیکھ کر، لگن کو دیکھ کر بہت جلد یہ سلطان کی قربت میں آ گئی، کیونکہ قطب الدین ایبک نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور آہستہ آہستہ یہ سلطان کے قرب میں آ گیا، سلطان کی قربت سے حاصل ہوگی۔ تو جب 1192 میں سلطان محمد غوری نے دلی اور اجمیر فتح کر رہا تھا، قطب الدین ان کا گورنر مقرر کیا گیا، یعنی کہ جب دلی اور اجمیر فتح کیا تھا قطب الدین، سلطان محمد غوری نے تب قطب الدین ایبک کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا کہ اب تم ان جگہ گورنر ہو، اور خود وہاں سے سلطان چلے گئے تھے۔ تو اگلے سال سلطان نے فتوحات پر چڑھائی، کنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری
سپاہگری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا لیا اور فرمان میں فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا گیا اور اسی کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دو آبا بہار اور بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی۔ یہ وہی قطب الدین ایبک ہے جسے 1150 میں جو پیدا ہوا تھا اور کم سنی میں ہی بیچ دیا گیا تھا۔ یہ وہی قطب الدین ایبک ہے جس نے بعد میں دلی میں اسلامی سلطنت قائم کی، اور یہی قطب الدین ایبک اپنی بہادری، اپنی عقل مندی کی وجہ سے فرزند سلطان محمود غزنوی کا، سلطان محمد غوری کا فرزند بنا۔ تو جب سلطان محمد غوری 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب کنگرو کے ہاتھوں مارا گیا تو ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنے تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت نواز نوازا تیسرا اسلامی سلطنت میں امن و ایمان قائم رکھنے میں گزارا۔ عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی اور دور درویشی کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور رہے۔ نومبر 1210 میں لاہور میں جوگان یعنی پولر جوگان گیم وہ گیم ہوتی جو گھوڑوں پر بیٹھ کر چلی جاتی، نیزے تان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ نیچے سے اس نے کسی گیند کو بال کو لے کر دوسرے پول میں جا کے گول کرتا ہے، جیسے کہ فٹ بال ہے ہمارا، ہاکی ہے، اسی طرح کا گیم ہے، لیکن یہ گھوڑوں پر بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہی مالک کے عدم یعنی جو وفات پا گئے اور انارکلی کے ایک کوچے ایبک روڈ میں دفن ہوا۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی مسجد میں رہا۔ انگریزوں کے دور میں یہ مقبرہ خستہ حالی کا منہ بولتی تصویر رہا۔ قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب کے دور میں محترم حفیظ جلندری نے اس سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کا مقبرہ مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کروا دیا جائے۔ یہ قطب الدین ایبک وہ پہلا اسلامی بادشاہ، پہلا اسلامی گورنر تھا جس نے دلی میں اسلامی سلطنت بنائی اور اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ اس بندے نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنی جی اور محنت کی اور دشمنان اسلام کو زور بازو اپنی تلوار سے روکا اور انہیں شکستیں دی۔ تو یہی وہ قطب الدین ایبک تھا جس کے مزار پر سکھوں کی ملکیت رہی اور انگریزوں نے بھی ملکیت کی، اور یہ خستہ حال ہوتا گیا۔ تو جب حفیظ جلندری نے صدر پاکستان ایوب خان سے یہ گزارش کی کہ آپ اسے کہ دوبارہ رائش تزئین اور رائش کریں، مرمت کریں، تاکہ یہ اسلام کا وہ مجاہد ہے جس نے پہلی مرتبہ اس خطے میں یعنی برِ صغیر میں اسلام کی دعوت دی۔ تو بنتا بھی یہی تھا کہ اسلام پھیلانے والے اس مجاہد اسلام کے مقبرے کو عظیم و شان طریقے سے سجایا جاتا، تو وہی ہوا۔ صدر ایوب خان نے
یہ درخواست منظور کر دی کہ اور آج بھی یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالنے کھڑا ہے۔ ناظرین، یہ تھا قطب الدین ایبک۔ اس طرح کے بہت سے ہیرو ہیں جو ہم سے تاریخ میں نہیں بتائے گئے، جو ہمیں نہیں پڑھائے گئے۔ میں ایسے ہیروز کی اسٹوریز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کافی علم ہو جائے۔ میرا پچھلا بلاگ جو میں نے کیا تھا وہ تھا قادیان پر، کافی لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا بلاگ کمپلیٹ ہوا نہیں۔ میرا لاسٹ بلاگ ابھی نیکسٹ جو بلاگ آئے گا وہ آئے گا قادیان کے کا جو لاسٹ بلاگ ہے، جس کے بارے میں نے پچھلے بلاگ میں بات کی ہے کہ وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، وہ آئے گا۔ اس میں آپ کو تمام حقیقت پتہ چل جائے گی کہ اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی کس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا، کس طرح کے ہتھ کنڈے کرتا تھا، اور کیا کیا چالیں چلتا تھا اسلام کے خلاف، تمام چیزیں، اور کیا کون کون سے اس نے دعوے کیے تھے۔ یہ باتیں کھل کے میرے اگلے بلاگ میں آئیں گی جو میں قادیان پہ کرنے والا ہوں۔ مجھے قادیان کے بارے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہے، کیونکہ میرے جو ہم مسلمانوں کے کا جو عقیدہ ہے، جو ہم مسلمانوں کا یقین ہے، جس پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو ہمارا یقین ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ تو اسی یقین پر ہم زندہ ہیں اور اسی پہ ہماری موت ہے۔ جزاک اللہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے کمنٹ اچھے سے کمنٹ کیجیے گا، رائے کا اظہار کیجیے گا اپنے کمنٹ میں، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ ہے۔